الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ پیارے مدنی منوں، آج کا ہمارا جو سبق ہے سبق نمبر 20۔ آئیے اس سبق نمبر 20 میں ہم آج کیا سیکھیں گے، ہمیں آج کیا پتہ چلے گا کہ سبق نمبر 20 میں کیا قواعد ہیں یاد کرنے کے لیے۔ یہ سبق نمبر جو 20 ہے پیارے مدنی منوں کی سارا سبق ہی جو ہے توجہ کے ساتھ اور خوب دل جمعی کے ساتھ تمام مدنی منوں نے اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کسی مدنی منع کو سمجھ نہ بھی آئے تو وہ مدنی منع سوال کر سکتا ہے۔ تو پیارے مدنی منوں، اس سبق میں ہم سب سے پہلے اظہار مطلق کے حوالے سے پڑھیں گے، یعنی اظہار مطلق کیا ہے۔ ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں غنہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے پیارے مدنی منوں، اظہار مطلق کے حوالے سے جب بھی آپ سے سوال ہو اظہار مطلق کسے کہتے ہیں تو جواب میں کیا ہوگا، جواب کیا دینا ہے، اظہار مطلق کی تعریف کیا ہے۔ ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں غنہ نہ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ چار کلمات کون سے ہیں۔ یہ چار کلمات یہ ہیں: دنیا، بنیان، صنوان، قنوان۔ ٹھیک ہے پیارے مدنی منوں، اس سب یعنی ان چار کلمات میں کیا ہوگا، اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا، یعنی ان میں غنہ نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ سکتہ، آگے سکتہ، سکتہ کسے کہتے ہیں؟ سکتہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان چار کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے پیارے مدنی منوں، سکتہ کسے کہتے ہیں؟ سکتہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ٹھیک ہے، ان چار کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ آئیے سکتہ والے حروف جو ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، كَلَّا بَلْ رَانَ مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا عِوَجًا قَيِّمًا۔ پہلے مدنی منوں جو عِوَجًا قَيِّمًا ہے اس پہ دو زبر ہیں۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے، سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے، یعنی سکتہ۔ تو اس کے ہجے کس طریقے سے کریں گے؟ اس کے ہجے بھی اسی طریقے سے کریں گے۔ عین زیر عی، واو زبر وا، عوا، جیم دو زبر جن، عواجن، قاف یا زبر قی، عوجا قی، یا زیر ی،
عوجا قی میم دو زبر من عوجا قیمن. ٹھیک ہے پیارے مدنی منو، آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے، یعنی یقیناً آ رہا ہوگا سوال یہ کہ عوجا قیمن، قیمن کے آخر میں بھی تو تنوین ہے، جبکہ آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ سکتہ، یعنی سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے، کیونکہ ادھر سکتہ نہیں، یعنی سکتہ جب بھی ہوگا یہ کلمے کے درمیان میں ہوگا، نہ ہی شروع میں ہوگا نہ ہی آخر میں ہوگا. ٹھیک ہے، جیسا کہ عوجا قیمن. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پیارے مدنی منو آگے یہ جو 4 حروف لکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین سا بھی لکھا ہوتا ہے. ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں 4 کلمات ایسے ہیں جو لکھے تو صاد سے ہوتے ہیں لیکن صاد کے اوپر باریک سا چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوتا ہے. آئیے اس کے پڑھنے کی کیا تفصیل ہے، اس کو کس طرح پڑھتے ہیں. جو قرآن پاک میں نمبر 1 اور 2 والے کلمات ہیں، یعنی جن کو صاد لکھا ہوتا ہے اور صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے، یہ جو نمبر 1 اور نمبر 2 میں صرف سین پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نمبر 1 اور 2 میں صرف سین پڑھیں گے، اور نمبر 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے، یعنی صاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ایک ہے، یا صاد پڑھ لیں یا پھر سین پڑھ لیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صاد بھی پڑھیں اور سین بھی پڑھیں، دونوں پڑھنا جائز ہے لیکن پڑھنا ایک ہے آپ نے. ٹھیک ہے، یا صاد پڑھ لیں یا سین پڑھ لیں. آگے نمبر 4 میں صرف صاد پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آئیے یب سوتو. ٹھیک ہے، نمبر 1 اور 2 میں صرف سین پڑھنا ہے. یب سوتو بس توتن بس توتن. ٹھیک ہے، آگے اسی طرح نمبر 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، نمبر 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے لیکن پڑھنا ایک ہی ہے، یا صاد پڑھ لیں یا سین پڑھ لیں. تو آئیے ہم صاد پڑھتے ہیں. ام هم المسیطرون ام هم المسیطرون. ٹھیک ہے، آگے نمبر 4 میں صرف صاد پڑھنا ہے. بمسیطرین بمسیطرین. ٹھیک ہے، تمام مدنی منوں کو سمجھ آ گئی ہے. اگر کسی مدنی منوں کو سمجھ نہیں آئی تو وہ مدنی منا پوچھ سکتا ہے. تو اسی طرح پیارے مدنی منوں اس میں ایک اور بات بھی ہے. اس میں اب آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ام هم المسیطرون، اس میں کون کون سا قاعدہ لگ رہا ہے. اس میں جو آپ کا ہے مین تو یہی ہے نا، قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں، صاد پر باریک سین سا بھی لکھا ہوتا ہے. ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 اور 2 میں صرف سین پڑھیں گے، نمبر 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے، اور نمبر 4 میں صرف صاد پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس میں سین اور صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنا دونوں میں سے ایک ہے. اور اس کے علاوہ ام پہ جو آپ پیچھے اسباق پڑھ کر آئے ہیں، اس میں پیچھے والے اسباق یعنی میم ساکن والے قواعد میں سے قاعدہ لگے گا. ٹھیک ہے، پیچھے والے سبق کی بھی دہرائی ساتھ ساتھ ہوتی رہے نا. تو ام پہ کون سا قاعدہ لگے گا؟ اظہار شفوی. شاباش، اظہار شفوی. جی بیٹا، اظہار شفوی کیسے؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ ہی حرف با ہے اور نہ ہی دوسری میم ہے، تو کیا ہے ادھر میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا. شاباش. ٹھیک ہے، مصحح پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس لیے یہاں پہ حروف لین ہوگا، اور اسی طریقے سے رونا پہ واو مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس لیے واو مدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آئیے آگے تسہیل کسے کہتے ہیں؟ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا،
یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں کتنے کلمات میں تسہیل واجب ہے؟ صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، شاباش۔ آگے اسی طریقے سے امالہ، امالہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے، قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ پورے قرآن پاک میں صرف ایک امالہ والا ایک ہی حروف ہے، اس میں امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آگے اسی طریقے سے بئس الاسم الفسوق، اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سطر میں جو پہلی مثال ہے، یعنی جو آپ کو پہلا لفظ لکھا ہوا ہے، تو اس میں تسہیل کا قاعدہ ہوگا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اعجمی وعربی، ایسے نہیں کرنا، نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اعجمی وعربی، ٹھیک ہے؟ اس میں تسہیل کا قاعدہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، تو اس لیے ادغام یرملون کا قاعدہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو اس لیے پر بھی پڑھیں گے۔ آگے امالہ والی مثال ہے مجریہا، ٹھیک ہے؟ مجریہا، اس کے ہجے بھی اسی طریقے سے کریں گے، میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا، ٹھیک ہے؟ ادھر امالہ کا قاعدہ ہوگا۔ آگے بئس الاسم الفسوق، ٹھیک ہے؟ اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف کو نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں۔ با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا، ٹھیک ہے؟ سین کے بعد جو الف آ رہا ہے اس الف کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ الف کے بعد آگے لام ہے، لام کو سین کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ لام کے ساتھ الف ہے، اس کو بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے لام سین زیر لس، بی سالس، میم لام پیش مل، بی سالس مل، فا پیش فو، بی سالس مل فو، سین واو پیش سو، بی سالس مل فسو، قاف پیش قو، بئس الاسم الفسوق، ٹھیک ہے؟ پیارے مدنی منو سمجھ آ گئی ہے نا؟ بئس الاسم الفسوق، اس کلمے کے ہجے کس طرح کرنے ہیں؟ لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف کو نہیں پڑھنا بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 20، جو کہ ہمارا آج سبق نمبر 20 مکمل ہوا ہے۔ تو تمام مدنی منوں نے اس کے قواعد بھی یاد کرنے ہیں اور ساتھ میں اس سبق کو بھی توجہ کے ساتھ یاد کر کے لانا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔